عدلیہ کے ایماندار لوگوں کو ایسا کوئی میکنزم اپنے ادارے کے لیے بنانا چاہیے کہ غلط بندہ اس سسٹم میں داخل ہی نہ ہو، اور اگر داخل ہو جاتا ہے تو جب یہ غلط کام کر رہا ہے اس غلط کام کرتے ہوئے اس کو روکا جائے، اور خود نظام ایسا ہو، عدلیہ کا نظام ایسا ہو کہ وہی اسے روکے، تاکہ ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ بحال ہو۔ ورنہ آج سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں ہے، کوئی کام سب، اور عدالتوں کے ججز کو یہ پتہ ہے ساری چیزوں کا، تو ہمارے ایک عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا۔ پاکستان اس وقت ایک مایوسی کسی کیفیت میں ہے، ایک لے دے کر یہ ادارہ رہ گیا تھا جہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ انصاف ہو جائے گا، وہاں پر اگر فارمر ابھی حالیہ اس ایک ڈیکیڈ کے اندر 10 سال کے اندر ایک ڈیکیڈ میں 2 فارمر چیف جسٹسز کی کہانی سب لوگوں کو پتہ ہے۔ افتخار چودھری صاحب کا کیس جو ہے وہ ٹی وی پہ چلا، سب چیزیں ہوئی، سب کو پتہ ہے کیا کہانی ہے۔ ابھی ان والے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کہانیاں ابھی تو کہتے ہیں شروعات ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے، یہ اچھی بات، اور خاص طور پر یہ عدلیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں ایز اے پاکستانی بینگ اے پاکستانی بہت کنسرن ہوں اس حوالے سے، اور اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے نا، اس سے اس کی امید چھین لو، اس کو مایوس کر دو۔ کسی قوم کو، بڑی سے بڑی قوم کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے، آپ اس سے اس کی امید چھین لیں۔ پاکستان میں لوگوں کی امیدیں چھنتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کو امید نہیں رہ گئی، لوگ اب ہر چیز کو نارمل طریقے سے لینے لگے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غضب خدا کا ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا عجب نظام بن گیا ہے کہ کردار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کردار کیریکٹر کی کوئی اہمیت۔ یہ جو سارے واقعات ہیں یہ کیریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے سارے کام آ رہے ہیں نا، سارے یہ الزامات آتے ہیں کہ بندے کا اگر کردار نہیں ہے تو بندہ فارغ ہے۔ اگر بندہ انسان اچھا نہیں ہے تو وہ کونسلر اچھا نہیں بن سکتا، وزیر اچھا نہیں بن سکتا، چیف جسٹس اچھا نہیں بن سکتا، وہ وزیر اعظم اچھا نہیں بن سکتا، وہ کوئی عہدیدار اچھا نہیں بن سکتا، وہ سیاستدان اچھا نہیں بن سکتا، وہ کوئی سرکاری افسر اچھا نہیں بن سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں کردار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب بات کرو کردار کی تو کہتے ہیں کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ارے بھائی، کردار کسی کا ذاتی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ اگر آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو کردار آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بچی کی شادی کرنے جاتے ہیں تو ایک لڑکے ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جب جاتے ہیں تو لڑکے کا کردار معلوم کرتے ہیں، اس کی اٹھک بیٹھک معلوم کرتے ہیں، اس کے دوستوں کا معلوم کرتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور کردار معلوم کرتے ہو، تفتیش کرتے ہو، تحقیق کرتے ہو۔ یہاں پر 25 کروڑ لوگوں کو کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہو، کہتے ہو کردار مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر یہی ہونا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، یہی ہونا ہے پاکستان میں۔ کہتے ہیں کردار ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیسے ذاتی مسئلہ ہے بھائی؟ اگر کوئی اچھا انسان نہیں ہے تو اچھا وزیر اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچھا وزیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچھا کونسلر، ایم پی، ایم این اے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس معاشرے کا یہ لوگ ہمارے، اور یہ جو ہو رہا ہے کوئی اچنبے کی بات، یہ ملک میں جو ہو رہا ہے کہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے، کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے۔ صبح کچھ کرتے ہیں، دوپہر کچھ کرتے ہیں، رات کو کچھ کرتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے لوگ ہی ایسے چنے، ہمارے ملک کے لوگوں کا حال ایسا ہے۔ میں یہاں پر حسن نثار صاحب کا جملہ کوٹ کروں گا کہ بھائی، قیمہ بنانے والی مشین میں سور کا گوشت ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا، آگے سے سور کا ہی قیمہ نکلے گا۔ ہمارے ملک کے لوگ کردار دیکھے بغیر چیزوں کو اپنے ووٹوں کو حوالے کر رہے ہیں، اور آگے سے جو ہے نا وہ بکرے کے قیمہ لینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بھائی جو گوشت ڈالا ہے وہی قیمہ نکلے گا نا، تو ابھی روتے کیوں ہیں؟ ابھی کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں کردار جو ہے وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے تو بھائی تو یہی ہوگا سارا۔ تو یہ تمام جو معاملات چل رہے ہیں، یہ معاملات ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے فیصلوں میں کردار کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ایک وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، تو پھر پاکستان کا یہ حال کیوں ہے؟ پینے کے پانی سے لے کر مہنگائی تک، بارڈر پہ فوج لگنے سے لے کر افغانستان کے معاملات تک، تمام جو ہے وہ فورن افیئر کے معاملات تک، ہر معاملات خراب کیوں ہیں؟ کیونکہ بھائی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، لیکن کردار والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اگر گدھے پہ ایک من کتاب بھی ڈال دو گے نا تو پھر وہ پی ایچ ڈی ہولڈر نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو اس لیے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے فیصلوں میں جب کسی کو ذمہ داری دو تو سب سے پہلے اس کا کردار دیکھو، کیریکٹر چیک کرو کہ آیا کہ اس کو چوری کرنے کا پہلے موقع ملا تھا اور اس نے چوری کی یا نہیں کی، کیا اس نے ڈکیتی کی، اس کو موقع بھی نہیں تھا پھر بھی ڈکیتیاں کی ہیں،
کیا اس کے معاملات کیسے ہیں، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیا کیا، اس کا کردار کیا ہے۔ یہ کردار دیکھے بغیر اگر آپ فیصلے کرو گے کسی کی شکل دیکھ کر کہ وہ فلاں وزیر اچھا ہے، وزیر اعظم اچھا ہے، فلاں ایم پی اچھا ہے، فلاں افسر اچھا ہے، کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے، تو یہی ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ابھی وہی ہوگا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ سیاسی طور پر کہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سے، مریم نواز صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کا یہ عوام کے لیے جو انقلاب لانے کا پروگرام ہے عمران خان کے خلاف، اگر آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے اس انقلاب کو نہیں مانتا، پاکستان کے لوگ اس انقلاب کو نہیں مانتے، آپ کے اس دعوے کو نہیں مانتے، بلکہ سندھ کے لوگ اور اسپیشلی سندھ کے لوگ نہیں مانتے، کیونکہ 13 سالوں میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں پہ تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، تو ہمارے ساتھ عمران خان نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں، لیکن ہمیں 13 سالوں میں مارا تو بھائی انہوں نے ہے، اور آپ انہی کے ساتھ مل کر پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، نہیں مانتے جی ہم آپ کی بات کو۔ پھر جو ہے وہ آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو لوگوں کا رونا، لوگوں کی پھر آپ کو فکر نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعی لوگوں کی فکر ہے تو سندھ کے لوگوں کی بھی فکر کریں، اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو آج برا ہو رہا ہے کراچی سے کشمیر تک، اس میں تو ذمہ دار یہاں کی صوبائی حکومت ہے، اور اس کو ساتھ لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انقلاب لے کر آئیں گے، یہ دوہرا معیار ہے، یہ منافقت ہے، یہ ہپوکریسی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کہ اگر آپ کو واقعی پاکستان میں غریبوں کی فکر ہے، لوگوں کی فکر ہے، تو بھی آپ کو عمران خان اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ایک ترازو میں تولنا چاہیے۔ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے، 1 گھنٹے میں پیپلز پارٹی چاہے عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس لیے ختم نہیں کرے کہ ان کو سندھ میں حکومت چلانی ہے، یہاں پر یہ لوٹ رہے ہیں، وہاں پر وہ لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی کو ملا کر انقلاب لایا جا رہا ہے، کراچی کے لوگ، کراچی سے کشمیر تک لوگ اس کو نہیں مانتے، یہ ہپوکریسی ہے۔ جس دن آپ جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، سچ بولیں گے، پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف بھی، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیسلا ٹاور گرایا جا رہا ہے، تو جو اس کو بنوانے والے لوگ ہیں KBCA کے لوگ، ذمہ داران، ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی۔ پھر جو رہنے والے جن لوگوں نے یہ گھر خریدے تھے، ان کو کمپنسیشن نہیں دیا جا رہا، ان کا تو قصور نہیں ہے، انہوں نے تو یہ سارے لیٹرز دیکھ کر، ساری NOCs دیکھ کر یہ فلیٹس خریدے تھے، تو لوگوں کا تو قصور نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر اداروں کا قصور ہے جو اس بلڈنگ کو انلیگل تعمیر کروانے، آپ کو پتہ ہر جگہ رشوت چل رہی ہے، تو اگر اس کو توڑنا ہی تھی بلڈنگ بھائی، تو سب سے پہلے اتنی فورس لگا کر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اسی طرح سے بم سے اڑا دیا جاتا، اسی طرح سے اس کو ہتھوڑے مار کے توڑ دیا جاتا، خدا کی قسم کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن ختم ہو جاتی، کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن ختم ہو جاتی۔ جس وقت آپ یہ نیسلا ٹاور توڑ رہے ہیں، اس وقت یہی KBCA SBCA شہر میں 100 سے زائد انلیگل بلڈنگ اور بنوا رہی ہوگی، اور بنا رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بنوا رہی ہے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ جو ہے وہ فلیٹس بنائے جا رہے ہیں، انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی، پورا ناظم آباد، پورا فیڈرل ایریا، پورا لیاقت آباد سارا ختم کر دیا ہے۔ تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ SBCA کے افسران جو ہے وہ رشوت دے کے کروا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کارروائیوں سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ آج اگر میں پروپوزل دینا چاہتا ہوں، جو بھی میری بات سنیں، جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، کہ بھائی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو خود مختار کیا جائے، شہر کا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ خود مختار ہوگا تو شہر میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آج کیا سچویشن ہے؟ یہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تمام انلیگل کاموں کو روکنے کے لیے اوپر چیک ہوا کرتا تھا میرے زمانے میں۔ آج میرے جانے کے بعد 2010 کے بعد میں جب ہٹا ہوں وہاں سے، تو اس 2012 کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو کہ MQM نے سائن کر کے حوالے کر دیا شہر، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جو چوکیدار تھا یعنی کہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ، اور جو چور جو SBCA بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی اس کے اوپر چوری پر نظر رکھتا تھا، انہوں نے اس ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو SBCA کے انڈر میں دے دیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی محلے کے چوکیدار کو آپ چور کے انڈر میں دے دو، محلے کے چوکیدار کو
آپ چور کے انڈر میں ڈیوٹی کرنے کے لیے دے دو، کسی بھی چوکیدار کو چور ڈیوٹی لگائے کہ بھائی تمہاری ڈیوٹی یہاں ہے، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں ماسٹر پلان کو دے دینا ایسے ہی ہے جیسے چوکیدار کو چور کے انڈر میں آپ نے دے دیا ہے۔ جب تک آپ اس کو الگ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو خود مختار ادارہ جو تھا اس کو نہیں بنائیں گے، جب تک کراچی میں اللیگل کنسٹرکشن نہیں رکے گی۔ ملک میں سب افراتفری ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ الٹی سیدھی خبریں آ رہی ہیں۔ جب تک ملک میں کردار والے لوگوں کو لوگ منتخب نہیں کریں گے، کردار والے لوگ اوپر نہیں آئیں گے جن کا ٹریک ریکارڈ ہو کہ ان کو حرام کھانے کا موقع ملا ہو اور انہوں نے حرام نہیں کھایا ہو، ان کو خدمت کرنے کا موقع ملا ہو، ان کو شہر کو، صوبے کو، ملک کو بنانے کا موقع ملا ہو اور انہوں نے راتوں کو جاگ کر خدمت کی ہو، کام کیا ہو، ان کی ایمانداری پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھا سکتا ہو، وہ اس طرح کے لوگ جب تک نہیں آئیں گے شہر میں، صوبے میں، ملک میں، پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایسے لوگوں کو منتخب کر کے ہم اس کے بعد اچھے کی امید کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے اگین حسن نثار صاحب کی بات کہ آپ سور کا گوشت ڈالو گے قیمے کی مشین میں تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا۔ تو قوم جو ہے بکرے کے قیمے کا انتظار نہ کرے، قوم جو ہے وہ پوری اس وقت پاکستانی قوم تھال لیے بکرے کے قیمے کا انتظار کر رہی ہے۔ گوشت اس نے ڈالا ہوا ہے سور کا آگے اور انتظار کر رہی ہے کہ آگے سے بکرے کا قیمہ نکلے گا، نہیں نکلے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔